اب کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر والدین سے آخرت میں مواخذہ ہوگا، پوچھ پڑتال ہوگی، وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں۔ بیٹے کو باپ سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا جائز نہیں۔ بیٹے کو باپ سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نفقہ باپ پر واجب ہو، خرچہ بچے کا جو جائز خرچ ہے وہ باپ پر واجب ہے، اور وہ نہ دے، باپ کے پاس ہے مگر نہیں دے رہا، تو عادل حاکم، جو عدل کرنے والا حاکم ہے، منصف ہے، جج ہے، اس سے رجوع کیا جائے گا۔ شرعی قاضی جو ہے اس کے پاس جائیں گے کہ دیکھو جی یہ میرا خرچ نہیں دے رہا اس حد تک، تو وہ قاضی یا وہ جج حکم دے کر خرچہ مقرر کرے گا کہ اس بچے کا اتنا جائز خرچ ہے، وہ تم نے دینا ہے، تو وہ عدالت دلوائے گی۔ اگر باپ نہیں مانے گا عدالت کا حکم بھی، تو قید کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، کیونکہ جو چیز اس پر واجب تھی اور اس نے نہیں کی تو اس کو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ ماں کے دودھ نہ ہو یا کوئی شدید دشواری اور تکلیف ہو تو دودھ پلانے والی رکھنا، آپ کے ہاں اردو میں دائی کہہ دیتے ہیں، عربی میں مرضعہ، دودھ پلانے والی رکھنا اور اس کا خرچ ادا کرنا باپ پر واجب ہے۔ بچے کی ماں یعنی آپ کی بیوی اگر دودھ نہیں پلا پا رہی، کوئی وجہ ہے، شدید تکلیف ہے، تو دودھ پلانا ہے بچے کو، تو کسی نیک عورت کا دودھ پلانا، تو اس کا جو خرچہ ہوگا وہ دینا باپ پر واجب ہے۔ باپ پر بچے کی ولادت پر یا اس سے پہلے، بچہ پیدا ہوا ہے، باپ نے پیدا ہونے پر یا اس سے پہلے طلاق دے دی یا باپ کی وفات ہو گئی اور بچے کی ماں شوہر نہیں رہا یا اس نے طلاق دے دی ہے اور وہ بغیر معاوضے کے دودھ نہیں پلاتی، کہ میں بغیر پیسوں کے دودھ نہیں پلاؤں گی، تو اس کو اجرت دلائی جائے گی، اس عورت کو اجرت دلائی جائے گی۔ 7 برس کی عمر تک لڑکے کو اور 9 برس کی عمر تک لڑکی کو نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بہن کے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ حضانت، بچہ پالنا، یعنی بچہ فقیر ہو اور باپ غنی، باپ مالدار ہے، تو جبراً باپ سے تنخواہ دلائی جائے گی بچہ پالنے کے لیے۔ نانی، دادی، خالہ، پھوپھی بہن کے پاس رکھ رہے ہیں بچہ پالنے کے لیے کہ تم اس کی نگرانی کرو، اس کو پالو، تو ان کو جبراً، اگر باپ غنی ہے تو جبراً باپ سے تنخواہ دلوائی جائے گی۔ عمر کی ایک مقررہ حد ہے جس میں بچہ پالنے کی، جس کو حضانت کہتے ہیں، اس کے بعد باپ پر لازم ہے کہ وہ بچے کو اپنی حفاظت اور اپنی کفالت میں لے لے۔ بیوی نہیں ہے، بہن کے پاس رکھوا دیا، خالہ، نانی، پھوپھی کے پاس بچے کو پالنے کو رکھوا دیا۔
خرچہ دے رہا ہے. اب وہ عمر جو تھی بچہ پالنے کی ایک خاص عمر وہ ہو گئی، تو اب باپ پر لازم ہے کہ بچے کو اپنی حفاظت اور کفالت ملے. میں نے پہلے بتا دیا، ترکہ ورثہ، کوئی بھی شخص اپنے ترکے جائیداد میں سے 1/3 سے زیادہ کسی غیر کو ورثہ دے سکتا نہیں. باپ کسی بد مذہب سے یا کسی ایسے سے جو صحیح اور اچھا نہ ہو، عقیدے میں خراب ہے یا ویسے مناسب نہیں ہے، اولاد کو اس سے نکاح پر مجبور نہ کرے. اولاد کو نکاح پر تمہیں کرنا ہوگا یہاں، ورنہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی بات کرنے کی گنجائش. یا ماں پاؤں میں دوپٹہ رکھ دے، میری عزت رکھ لو، نہ، اس طرح کرنا نہیں چاہیے. لڑکی کی مرضی کے بغیر باپ تو کیا بادشاہ اسلام بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. اسلام ہے، دین ہے، لڑکی راضی ہونی چاہیے. راضی نہیں ہے تو باپ تو کیا بادشاہ اسلام بھی اس کا نکاح کر سکتا نہیں. اولاد کو زبردستی نہیں جی زمین کا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اولاد کو گالی نہ دے بلکہ نیکی کے ساتھ یاد کرے. ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ میں نے آج آپ کے سامنے 80 باتیں احادیث سے وہ سنائی ہیں جو ماں باپ پر اولاد کے لیے لازم ہے. آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اولاد کو اف نہیں کہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کے آگے نہیں چلنا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینی ہے. میں نے آپ کو اور دوسروں نے 50 مرتبہ سنایا ہوگا، لیکن ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے یہ ذکر ہوتا نہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، خلاصہ کروں، دین سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دین سیکھنا، اونچی کہیے گا، ہم سیکھتے نہیں. دین کی کوئی اہمیت ہماری نہ حکومت کے میں ہے نہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہے، سوائے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی بات. بہت سے مولوی پیر بھی ایسے ہوں گے ان کے گھرانے میں بھی نہیں سکھایا جاتا ہوگا، ٹائم نہیں، پیر صاحب مریدوں کے ساتھ مصروف ہیں، اولاد کو سکھا ہی نہیں رہے. نانیاں دادیاں ہوتی تھیں اکٹھے، جوائنٹ فیملی سسٹم، اکٹھے رہنا ہوتا تھا. وہ نانیاں دادیاں بچوں کو کہانیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت کچھ سکھا دیتی تھی. اب الگ رہنے کا رواج، اکیلے رہنا ہے جی، ہم نے الگ رہنا ہے، سیپریٹ پہلے سے ہی ہو جاتا ہے جی. سسرال میں نہیں رہے گی ہماری بیٹی، اس کا الگ ہوگا. کچھ لوگ خود مکان لے دیتے ہیں. یہ ہم نے جو قدریں بدلی، مزاج بدلے، ہمارے ہاں دینی ماحول ختم ہو گیا. گھروں میں جو عورتیں صبح صبح اٹھ کے قرآن پڑھتی تھیں بچے دیکھتے تھے، کم از کم ان کو ذہن میں تو ہوگا نا کہ یہاں دادی بیٹھتی تھی یا نانی بیٹھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ماں پڑھتی تھی. اب ہے نہیں، اب ٹی وی سسٹم، ہر کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس کے اتنے چینل ہیں کہ جی آپ گھما گھما کے ہی تھک جائیں. 1 2 تو نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، 1000 تک چینل دنیا میں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے. جن کو شوق ہے انہوں نے اپنے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اور جناب دیکھتے رہتے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے دین کی تعلیم کو چھوڑ کر غیروں کی چیزیں لے لی. نتیجہ یہ ہے نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. انگریز آیا تھا انڈیا میں، 150 سال لگایا اس نے. 150 سال میں اس نے ہمارا لباس بدلا، زبان بدلی، تہذیب بدلی، بڑا زور لگایا.
ان کو انگریزی کی طرف لگاؤ، بڑا زور لگایا، ان کو پتلون ٹائی پہناؤ، بڑا زور لگایا، اس نے ہمارا کلچر بدلا، 150 سال محنت کر کے تھوڑا سا بدلا۔ وہ کام جو 150 سال میں اس نے کیا تھا اب ٹی وی 15 منٹ میں کرتا ہے، بلکہ 5 منٹ میں کرتا ہے۔ ادھر دیکھا ادھر شروع ہو گئے۔ فلموں سے، ڈراموں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ رزلٹ آپ کے سامنے۔ اس ٹیلی فون نے کتنے گھر اور کتنے کیا کیا چیزیں اجاڑ دی ہیں، تہذیب تو گئی، حیا تو گئی، اور کیا کیا اجاڑ دیا ہے وہ آپ کے سامنے، اور بچے بچے کو ٹیلی فون دیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس ٹیلی فون سے بیماریاں کتنی پھیلتی ہیں، یعنی صرف ہاتھ میں پکڑنے سے آپ کے جسم میں بیماریاں کتنی آ رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اگلے اب جو ہے نا ڈاکٹروں کے پاس، پہلے تو جاتے تھے جی نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، درد ہے، فلانا، اب بیماریاں اس کی ہوں گی کہ اس کی وجہ سے کانوں نے کام چھوڑ دیا، آنکھوں نے چھوڑ دیا، ناک نے چھوڑ دیا، دماغ نے چھوڑ دیا، نیند نہیں آ رہی، اب اس کی وجہ سے یہ، کیونکہ اس کی ریڈیشن کتنی ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ سرانے کے ساتھ تو رکھ کے سوتے ہیں، اور وہ نری آپ کے لیے موت ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کرنا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے۔ تو ہم نے دین کو اپنے سے الگ کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ برکتیں، رحمتیں اب ہماری طرف منہ کرتی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا۔ برکتیں تو موجود ہیں، لیکن وہ ہماری طرف رخ کیوں نہیں کر رہی؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، تو یہ جتنے آپ کے سامنے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایڈوانس ہو جاؤ، ماڈرن ہو جاؤ، یہ قبر میں کام آئیں گے؟ جواب دیں، حشر میں کام آئیں گے؟ یہ جو لبرل کہلاتے ہیں، لبرل کا مطلب آزاد، آزاد خیال لوگ، اور نہیں جی مرضی کرو، یہ صرف اسلام کے خلاف باتوں میں لبرل کیوں ہے؟ باقی باتوں میں بھی تو لبرل ہونا۔ جو چیز اسلام کی پسند نہیں ہے اس کو نہیں اپنانا، وہاں لبرل کی بات، باقی جگہ پر سب پابندی، ان کے پابند ہو جاؤ، اسلام کے پابند نہ ہو۔ عجیب بات ہے۔ فیکٹری میں جاؤ تو ان کی ایک ایک پابندی کرو، دین میں آؤ تو اپنی مرضی کرو۔ کیا ہے یہ؟ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ آیت نمبر 74 سورہ فرقان کی، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ بیوی کے معاملے میں بھی میں نے کچھ باتیں کی، ماں باپ کے بارے میں بھی کی، اولاد کے بارے میں بھی کی، ساری تو نہیں ہو سکی، لیکن کوشش کی کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو۔ میاں بیوی کے حوالے سے اور اگر ضروری ہوا تو مزید عرض کروں گا، ہمیں اپنے گھروں میں دین کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا عالی شان کلہ پہنا ہوا، اچکن پہنی ہوئی، مگر دروازے پہ اس کو چپڑاسی بنا کر یا ڈور کیپر دربان بنا کے کھڑا ہوا ہے، اور غیروں کا لباس والا اندر صوفے پہ بیٹھا ہے۔ جو آپ کا عالی شان لباس تھا اس کو کس کا لباس بنا دیا گیا؟ یہ آپ کے لیے پیغام نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کلا پہنا ہوگا، اچکن پہنی ہوگی، وہ جو ہمارا شاہی لباس تھا وہ ملازموں کو پہنا دیا، اور جو غیروں کا لباس پہن کے صوفے پہ بیٹھ گئے، آپ کی توہین ہو رہی ہے اور آپ کچھ بولتے نہیں۔ آپ کی عورتیں، آپ کے بچے، نوجوان غیروں کا لباس پہن رہے خوشی سے، کبھی ان کو پہنایا ہے آپ نے اپنا لباس؟ اور آپ اس کو فخر، مسجد میں آ جاتے ہیں ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تنگ پتلون چپکی ہوئی، اس میں جانوروں کی فوٹو بنی ہوگی یا غیروں کے جملے لکھے ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر کہتے ہیں جنت میں جانا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی درست ہونا ہوگا۔ اگر ہم درست نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا معاملہ خراب ہے، اللہ کی طرف سے پوری رہنمائی ہے۔ تو میں نے آج یہ 80 حقوق حدیث کے مطابق جو ماں باپ پر ہیں اولاد کے آپ کو سنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔